اب یہاں دیکھیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہوتے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لاتے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان کی امت میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ صلیب کا خاتمہ کرتے، خنزیر کو قتل کرتے، جنگیں لڑتے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیان کیوں دیتے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری امت میرے پیچھے کیا کیا کر رہی ہے. یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جی رب العالمین، میں بھی دنیا سے ہو کے آ رہا ہوں اور میں تمام ان کی خرابیاں جو تھیں وہ ٹھیک کر دی ہیں، ان میں تھیں یہ خرابیاں، لیکن ابھی میں سب کچھ ٹھیک کر کے آ رہا ہوں. لیکن اس طرح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان نعوذ باللہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور اس قرآن کی جو آیت ہے اس کی سچائی پر بھی زد پڑتی ہے. تو یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے پہ جانے اور آسمان سے واپس آنے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملے گی، اور آخرت میں بھی. اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہیرلڈ اور پیلاطوس کے علاقے میں تو عزت ملنے سے رہی، بلکہ ان کی وہاں بہت تحقیر ہوئی، بہت ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں. لیکن چونکہ اس آیت کا پورا ہونا لازم تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے عیسیٰ تو ایک مکان سے دوسرے مکان تک نقل کرتا رہے تاکہ کوئی تجھے پہچان کے تکلیف نہ دے سکے. تو اور اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ان کو زندگی میں عزت پانا اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا سچا ہونا ثابت ہونا تھا اور لازم تھا، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے. اسی طرح سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی ہے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اگر زندہ ہوتے، یعنی کہ زندہ نہیں ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو اسی طرح اور متعدد احادیث ہیں، جیسے کہ آج ایک حدیث پڑھی بھی گئی، 2 احادیث پڑھی صادق نے. تو جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا ضرور گیا، لیکن آپ کو وفات نہ دے سکے، آپ کو مار نہ سکے، بہت جلد آپ کو اتار لیا گیا، آپ کا علاج کیا گیا اور آپ ہجرت کر کے کشمیر آئے اور 120 برس کی عمر میں وفات پا گئے. آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پہ، غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پہ، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. اگر کسی کیوں جی سوال کرنا ہے اس سے کچھ؟ جب غیرمدی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں وہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ لے کے جا سکتا؟ تو اس کا ہم لوگ کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں جایا کرتا. تو اگر آپ کہیں کہ سورج اللہ تعالیٰ یہاں سے نکال دے، یہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکال دے تو میں ایمان لے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف کچھ نہیں کرتا. اسی طرح قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے. ایک اور جب سورہ انبیاء میں آتا ہے چیپٹر نمبر 21 میں ورس نمبر 34، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں آسمان سے جا کے ہمارے سامنے کتاب لے کے آئیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ کی کتاب سچی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسول، کہ کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان اور رسول ہوں. تو یہاں پہ جو لفظ ہے انسان اور رسول، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور انسان تھے، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بشر اور کوئی بھی رسول آسمان پہ نہیں جا سکتا.
اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ پہنچانا ہے تو ہمیں نعوذ باللہ من ذالک ان کو بشر اور رسول سے کوئی اوپر درجہ دینا پڑے گا، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ظاہر احمدیوں نے کہا نا، اب عیسائیوں نے اگر کہتے ہیں پھر اچھا ہاں وجیر الرحمان۔ حضور میرا یہ سوال ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے اس دنیا میں ان کو، تو یہ جو اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے، تو یہ کیونکہ تقریباً 500 ایئرس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اب تقریباً 1500 ایئرز ہو گئے ہیں، تو یہ کس طرح اسلام میں اس نے اتنا آ گیا تھا کہ یہی سب کچھ اب اسلام میں ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، صرف یہی ہے، ایک رہ گیا۔ عیسائیوں کے زیر اثر آ گیا تھا، بتاؤ ان کو۔ جب فتح مکہ کے بعد اور جب فتوحات ہونا شروع ہوئی اور جب لوگ بڑی کثیر تعداد میں عیسائیوں نے جب اسلام کو قبول کیا، تو عیسائیوں کے لیے یہ ایک بہت عقیدت اور بڑی اس کی بات تھی، اور ان کا بہت اسٹرانگ بلیف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب وہ آئے تو انہوں نے خود اپنی قرآن کی تفسیر کی اور قرآن کو پڑھا اور اپنے حساب سے وہ اس کو سمجھنے لگے، اور جب مسلمان تھے وہ عیسائیوں کے زیر اثر آ گئے۔